الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین صدق اللہ العظیم۔ آج ہم اپنے درس قرآن کا آغاز سورہ ہجر کی ابتدا سے کر رہے ہیں۔ سورہ ہجر کی صرف ایک آیت 13ویں پارے کے اندر ہے، باقی سورت 14ویں پارے کے اندر ہے۔ اس سورہ ہجر کے اندر 99 آیتیں اور 6 رکوع ہیں، اور آپ نے جیسے کہ سنا کہ اس کی ایک ہی آیت 13ویں پارے کے اندر ہے، باقی ساری سورت 14ویں پارے کے اندر ہے۔ اس سے آپ یہ اندازہ بھی لگا سکتے ہیں کہ قرآن کریم کی جو اصل تقسیم ہے وہ سورتوں کے اعتبار سے ہے، پاروں کے اعتبار سے نہیں ہے۔ قرآن کریم کی جو تقسیم سورتوں کے اعتبار سے ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو چکی تھی۔ اور پاروں کے اعتبار سے جو ترتیب ہے پھر بعد میں مسلمانوں نے اپنی سہولت کے لیے، اپنی آسانی کے لیے یہ پاروں کے اعتبار سے ترتیب رکھی۔ اگر پاروں کا لحاظ ہوتا تو پھر یہ سورہ ہجر 14ویں پارے سے ہی شروع ہوتی، لیکن 14ویں پارے کے آغاز سے اس کی ابتدا نہیں ہو رہی، بلکہ اس کی ایک آیت 13ویں پارے کے اندر ہے، جس سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ اصل قرآن کریم کی تقسیم جو ہے وہ سورتوں کے اعتبار سے ہے، پاروں کے اعتبار سے نہیں۔ سورت کے آغاز کرنے سے پہلے سورہ ہجر اس کا نام کیوں رکھا گیا؟ سورہ ہجر اس کا نام اس لیے رکھا گیا کہ اس کے اندر وادی ہجر، اصحاب ہجر، ہجر والوں کا تذکرہ ہے، اس لیے اس سورت کا نام جو ہے وہ سورہ ہجر رکھا گیا۔ یہ ہجر مدینہ اور شام کے درمیان واقع ایک جگہ کا نام ہے، تو اصحاب ہجر کا چونکہ اس سورت کے اندر تذکرہ ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ ہجر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان، بہت مہربان ہے۔ الف لام را، اس سورت کی ابتدا بھی حروف مقطعات سے ہو رہی ہے، اور جیسا کہ آپ پہلے سن چکے ہیں کہ حروف مقطعات کے معنی بعض رات نے اس کے معنی بیان کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن جو محفوظ قول ہے اس بارے میں وہ یہ ہے کہ ان حروف مقطعات کے معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ باقی بعض مفسرین کرام نے یہ فرمایا کہ اصل میں ان حروف مقطعات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی صداقت کے جو منکر ہیں ان کو چیلنج دیے ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا ہے، یہ بشر کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو فرمایا وہ حروف جو کہ قرآن کریم کے اندر استعمال ہوئے ہیں، وہ حروف ان کا اصل مواد تمہارے پاس بھی ہے، لہذا تم قرآن جیسا قرآن بنا لو۔ تم بھی فصیح ہو، بلیغ ہو، اپنے آپ کو فصاحت بلاغت کا ماہر کہتے ہو، لہذا تم بھی قرآن جیسا قرآن بنا کے لاؤ۔ اور قرآن کریم نے یہ نہیں کہا کہ پورا قرآن بنا کے لاؤ،
بلکہ فرمایا کہ قرآن کریم کی چھوٹی سے چھوٹی صورت بنا کر لاؤ۔ نہ کل کے منکروں کو اس کی ہمت ہوئی کہ وہ قرآن کی چھوٹی سے چھوٹی صورت قرآن جیسی بنا کر لائیں اور اس کا مقابلہ کریں، نہ آج کے منکروں کو ہمت ہوگی کہ وہ قرآن جیسی چھوٹی سے چھوٹی صورت اس جیسی بنا کر لائیں۔ قرآن کے منکروں کو یہ ہمت نہیں ہوگی قیامت تک انشاءاللہ۔ اور یہ بات دل کو بھی لگتی ہے کہ جہاں پر بھی حروف مقطعات کا ذکر آیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد قرآن کریم کا ذکر آیا ہے۔ یہاں پر دیکھ لیجئے، حروف مقطعات کے بعد قرآن کا ذکر ہے، تلک آیات الکتاب و قرآن مبین۔ سورہ بقرہ کے اندر دیکھ لیجئے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور اسی طرح سورہ آل عمران کو دیکھ لیجئے، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق، حامیم والکتاب المبین، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ تو اس لیے یہ قول دل کو بھی لگتا ہے کہ حروف مقطعات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی صداقت کے جو منکر تھے ان کو چیلنج دیا ہے، اور یہ قول دل کو اس لیے لگتا ہے کہ جہاں پر حروف مقطعات کا ذکر ہے اس کے فوراً بعد قرآن کا ذکر ہے۔ تو بہرحال اس سورہ ہجر کے اہم مضامین کیا ہیں وہ پہلے ذکر کر دیتے ہیں۔ سورہ ہجر کے اہم مضامین میں سے پہلا مضمون، سورہ ہجر کے اندر کفار قیامت کے دن دوزخ کا جب مشاہدہ کریں گے، دوزخ کے اندر جب پہنچ جائیں گے اور اس کا مشاہدہ کریں گے تو وہ تمنا کریں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ اور سورہ ہجر کا دوسرا اہم مضمون قرآن کریم کی حفاظت کا، اللہ فرماتے ہیں ذمہ ہم نے خود اپنے لے رکھا ہے۔ قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ خود ہم نے لے رکھا ہے، انسانوں کی ذمہ داری نہیں ڈالی، انسانوں کے ذمہ یہ کام نہیں لگایا، بلکہ فرمایا قرآن کریم کے محافظ ہم خود ہیں۔ تیسرا مضمون سورہ ہجر کا اہم مضمون وہ ہے توحید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور توحید کے دلائل۔ آسمان و زمین کے اندر یہ بکھری ہوئی ساری چیزیں، آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، درخت، سیارے، ندی، نالے، ہر چیز یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی گواہی دے رہی ہے۔ اور چوتھا اہم مضمون سورہ ہجر کا وہ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہے، اور یہ قرآن کریم کے اندر کئی جگہوں پر بیان ہوا ہے، اور یہ آدم علیہ السلام کا قصہ حقیقت میں پوری انسانیت کا قصہ ہے، اور اس قصے کا حاصل وہ 4 الفاظ ہیں۔ نمبر 1 4 الفاظ بولتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کی تفصیل آتی رہے گی۔ نمبر 1 انسان کی تکریم، نمبر 2 انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تاکید، نمبر 3 شیطان کی تزیین، نمبر 4 انسان کا بھول جانا۔ سب سے پہلی بات کہ انسان کی تکریم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو معزز محترم مخلوق بنایا ہے، ساری مخلوقات میں سے سب سے محترم اور معزز مخلوق وہ انسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، فرمایا زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں ساری، وہ ساری کی ساری میں نے تمہارے لیے پیدا کی۔ فرمایا زمین و آسمان کی ساری چیزیں یہ انسان کے لیے بنائی ہیں۔ کہا تو یہ نظریہ کہ انسان یہ سمجھتا تھا کہ میں ان چیزوں کے لیے ہوں، میں ان چیزوں کے لیے پیدا ہوا ہوں۔ اس نظریے کی وجہ سے انسان کو کبھی سمندروں کے لیے، کبھی جنات کے سامنے نذرانے کے طور پہ ذبح کر دیا جاتا تھا، لیکن قرآن کریم آیا اور قرآن نے آ کر انسان کی سوچ کو بدلا اور یہ بتلایا
کہ انسان ان چیزوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کے لیے، انسان بس خدا کے لیے، انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے۔ تو اس لیے یہ پہلی بات کہ انسان کی تکریم، دوسری بات انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تاکید، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو تاکید کی کہ کچھ بھی ہو جائے تو نے میری نافرمانی نہیں کرنی، تو نے گناہ نہیں کرنا، جتنی بھی چیزیں تیرے سامنے آ جائیں لیکن تو نے میری نافرمانی نہیں کرنی اور تو نے گناہ کے قریب نہیں جانا۔ اور تیسری بات شیطان کی تزیین، تزیین کہتے ہیں کہ کسی چیز کو بنا سنوار کر پیش کرنا۔ شیطان انسانوں کے دلوں کے اندر گناہوں کے وسوسے ڈالتا ہے، شیطان گناہ کو گناہ بنا کر نہیں پیش کرتا بلکہ گناہ کو ثواب بنا کر اور اچھائی بنا کر پیش کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ یہ کر لو گے تو ایسا ہو جائے گا، یہ کر لو گے تو عزت مل جائے گی، یہ گناہ کر لو گے تو اس کی وجہ سے ترقی مل جائے گی، ایسا ہو جائے گا۔ تو شیطان انسان کے سامنے ان گناہوں کو بنا سنوار کر پیش کرتا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں انسان شیطان کے وسوسے کے اندر آ جاتا ہے، اس کی تزیین کے اندر آ جاتا ہے اور انسان بھول جاتا ہے۔ جیسے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کے سامنے شیطان نے قسمیں کھائی، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، دونوں کے سامنے آ کر قسمیں کھائی کہ بے شک میں یقیناً تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں۔ آدم علیہ السلام اس کی باتوں کے اندر آ گئے اور اس درخت کے قریب چلے گئے اور یہ بتلایا کہ اصل میں اس دانے سے اور اس درخت سے اس لیے روکا گیا ہے کہ اگر تم اسے استعمال کر لو گے تو ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر رہو گے، اور آدم علیہ السلام تو چاہتے ہی یہی تھے کہ ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر رہیں۔ تو آدم علیہ السلام اس کی باتوں کے اندر آگے آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی۔ آدم علیہ السلام چاہتے یہ تھے کہ جنت کے اندر رہیں، کیونکہ جنت رب کی مغفرت کی جگہ، سب سے بڑی بات یہ کہ جنت اللہ کی رضا کی جگہ، اللہ کی رضا اسے جنت ہی کہا جاتا ہے۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، آدم علیہ السلام بھول گئے، ہم نے ان کے اندر پختگی نہیں دیکھی۔ تو بہرحال یہ چار چیزیں ہیں کہ ایک انسان کی تکریم، دوسرا انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تاکید، تیسرا شیطان کی تزیین، اور چوتھا انسان کا بھول جانا۔ اور پھر اس قصے کا اختتام بڑا خوبصورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو اپنی توبہ عطا کر توبہ کی توفیق دے دے، توبہ کے الفاظ سکھا دیے۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے توبہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، اور یہ بتلایا صرف آدم علیہ السلام نہیں بلکہ جو بھی انسان توبہ کرے گا میں سب کی توبہ کو قبول کر لوں۔ تو بہرحال یہ سورہ ہجر کے اہم مضمون میں سے چوتھا مضمون تھا۔ پانچواں مضمون سورہ ہجر کا اہم مضمون اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ذکر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ذکر کیسے انداز میں کیا ہے۔ فرمایا نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اے نبی میرے بندوں سے فرما دیجئے، میرے بندوں کو بتا دیجئے میں بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فرما دیا کہ میری رحمت میرے غصے پہ غالب آ گئی، میری رحمت میرے غصے پہ غالب ہے۔ اور چھٹا اور اہم مضمون اس سورہ ہجر کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا ذکر ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی شکل کے اندر آئے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام گئے، فوراً بچڑے کو ذبح کر کے بھون کے لے آئے۔ جیسے ان کے سامنے رکھا وہ کھاتے نہیں ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ کہیں دشمن نہ ہو، کیونکہ اس زمانے کے اندر ان کا یہ دستور تھا اور ان کی سوسائٹی کے اندر یہ بات عام تھی کہ جس کے گھر کا کھا لیتے تھے اس سے دشمنی نہیں کرتے تھے، اور جس سے دشمنی کرتے تھے اس کے گھر کا کھاتے نہیں۔ اللہ اکبر۔
کم از کم یہ پہلو ہمارے لیے تو بڑا عجیب ہے۔ آج دیکھیں کہ جس کے گھر کا کھاتے ہیں اسی سے دشمنی کرتے ہیں۔ آج تو دوست اور دشمن کی پہچان ہی ختم ہو گئی، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ دوست ہے یا دشمن ہے۔ جس کے ذریعے سے ترقی ملی، جس کے گھر سے کھایا، اسی کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بہرحال اس زمانے کے اندر یہ دستور تھا کہ جس کے گھر کا کھا لیتے اس سے پھر دشمنی نہیں کرتے تھے، اور جس سے دشمنی کرتے تھے اس کے گھر کا کھاتے نہیں تھے۔ اور ساتواں مضمون، اہم مضمون، حضرت لوط علیہ السلام کے پاس وہ فرشتے گئے اور پھر اس قوم کو انہوں نے ہلاک کیا۔ اور آٹھواں اور اہم مضمون اس سورہ ہجر کا وہ ہے وادی ہجر، اصحاب ہجر یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر۔ یہ سورہ ہجر کے اہم مضامین تھے۔ سورہ شروع ہوتی ہے تِلْکَ آیاتُ الْکِتَابِ وَقُرْآنٍ مُبِینٍ، یہ کتاب کی آیتیں ہیں۔ فرمایا یہ کتاب جو کامل کتاب ہے، فصاحت کے اعتبار سے، بلاغت کے اعتبار سے، تاثیر کے اعتبار سے، اعجاز کے اعتبار سے یہ کامل کتاب ہے۔ وَقُرْآنٍ مُبِینٍ، اور واضح قرآن کی آیتیں ہیں۔ یہ جو قرآن میں تنوین ہے، قرآن میں یہ تنوین تعظیم کی ہے، یہ قرآن کریم کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے ہے کہ ایسی عظمت والا قرآن مبین جو حق و باطل کے اندر فرق کر کے رکھ دے، جو حق و باطل کو واضح کر کے رکھ دے، یہ اس قرآن کی آیتیں ہیں۔ تو فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب، یہ کتاب کی آیتیں ہیں اور واضح قرآن کی آیتیں ہیں، یعنی کامل قرآن اور کامل کتاب، اور ایسا قرآن جو حق و باطل کے اندر فرق کر کے رکھ دے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں قرآن کریم کے ساتھ وابستہ فرمائے، اس کو معانی کے ساتھ پڑھ کر سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلو علیہ۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اپنی رضا مبارک ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ قرآن کریم کو ہم سب کے دلوں کی بہار بھرا۔ اے اللہ قرآن کریم کے معانی مفاہیم ہم سب کو سمجھا۔ اے اللہ جو زبانوں پر ہیں اے اللہ ہم سب کے دلوں کے اندر اتار۔ اے اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں قرآن والا بنا، ایمان والا بنا، نبی علیہ السلام کا امتی بن کر رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ فرقے ہونے سے بچا۔ اے اللہ امت بن کر رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں سچا پکا مسلمان بنا۔ اے اللہ سب سے پہلے مسلمان اور ایمان اور اسلام کی حفاظت کرنے والا بنا۔ اے اللہ اس کے بعد ہم سب کو اپنے ملک کا محافظ بنا۔ اے اللہ ہم سب کو ملک سے وفادار بنا۔ اے اللہ ملک کا وفادار بنا۔ اے اللہ غداری سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے اللہ جتنی مجلس کے حضرات شریک ہیں سب کی بخشش مغفرت فرما، سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما، برے خاتمے سے بچا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، آمین آمین برحمتہ۔ جزاکم اللہ۔